رات سونے سے پہلے ایک لفظ 7 بار پڑھیں۔ صبح اٹھنے سے پہلے کروڑوں روپے آپ کے پاس ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے مال و دولت ضروری ہے۔ دولت نہ ہو تو جینا دشوار ہو جاتا ہے۔ دولت سے ہی انسان کی فطرت میں محبت شامل ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ مال و دولت کی محبت انسان کے دل میں اس حد تک بیٹھ جاتی ہے کہ وہ اس کو عزت عظمت کا معیار سمجھنے لگتا ہے۔ مال انسان کی بڑائی کا پیمانہ بن جاتا ہے، اور جو اس سے محروم ہو اسے سماج میں کچھ اہمیت نہیں دی جاتی۔ قرآن نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جب ان کے نبی نے ایک موقع پر انہیں اطلاع دی کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت نامی ایک شخص کو ان کا بادشاہ بنا دیا ہے تاکہ وہ اس کی سربراہی میں اپنے دشمنوں سے جنگ کرے، تو انہیں اس تقرر پر اس وجہ سے اعتراض ہوا کہ اس کے پاس تو مال و دولت کی فراوانی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا اعتراض ان الفاظ میں ظاہر کیا، ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہے، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی بھی نہیں ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور وسعتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی شامل فرمائے کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے یہ ایک آیت پڑھ کر سو جایا کرو، جب اٹھو گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تکیے کے نیچے سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس آیت کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جاؤ گے۔ غیب سے دولت لے کر فرشتے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ ناظرین، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور عطا کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ بس ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، اس کو خود بھی کر لینا، اس وظیفے کو تمام دوستوں کے لیے شیئر بھی کر دیں۔ کئی دفعہ زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے مراحل آتے ہیں کہ انسان کہتا کہ میں تھک چکا ہوں، کہ حالات نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہو۔ اللہ پاک وہاں سے رستے بناتا ہے جہاں سے انسان سوچتا بھی نہیں ہے، اور ہمارے پاس ہمارے کوئی اعمال ہے یا نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے، دعا کی طاقت ہے۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ دعائیں رنگ لاتی ہے تو زندگی میں جو انسان بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے لیے وسائل پیدا بھی کر دیتا ہے، اللہ پاک ان کی مشکل بھی ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے بار بار یہی سوچ کر اور یہی خیالات رکھو کہ جب بھی دعا مانگو تو اوقات دیکھ کر نہیں، بلکہ رب کی شان دیکھ کر، عظیم ذات ہے جو سب عطا کر دیتا ہے۔ ہمیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ہم مانگ لیتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں وہ سب عطا کرتا ہے جو ہم نہیں بھی مانگتے۔ ناظرین، جب بھی تکالیف اور حالات خراب ہو، ہم کو سکون صرف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی ملتا ہے۔ اور دوسری بات، اگر مشکلات اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آتی ہے اور آزمائشیں گرنے لگے تو کچھ اور یاد نہ کرو، صرف اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کو سکون اسی بارگاہ الہی سے ہی ملتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ اس خاص مجرب وظیفے میں 5 سیکنڈ کا عمل ہے جو اولاد نرینہ پر جن کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو یا اولاد نرینہ کی خواہش ہو تو عصر کی نماز کے بعد 7 بار یا حمیدو پڑھے۔ یہ عمل دونوں میاں بیوی کریں، بے شمار لوگوں کو
آزمودہ ہے۔ ناظرین، اگر آپ کی آزمائشوں نے گھیر رکھا ہے تو یاد رکھو آزمائشیں اللہ تعالیٰ من پسند شخص پر ڈالتا ہے اور اس کی من پسند چیز سے شروع کرتا ہے، تو بس اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ جب آپ ہر مشکل، پریشانی، دکھ، سکھ میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گے تو انشاءاللہ آپ کی مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی اور ہر مشکل کا حل بھی خود نکلے گا۔ جب آپ اپنے اللہ پاک کو پکارو گے تو وہ ضرور سنتا ہے۔ اللہ پاک بڑا ہی غفور الرحیم ہے، اسی کو پکارا کرو، اسی کے آگے جھکا کرو۔ اللہ پاک ایسے ایسے راستے بنا دے گا جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو آج کا جو میرا وظیفہ ہے، آپ رات کو سونے سے پہلے اس تسبیح کو پڑھ لینا۔ یقین جانو رزق کا ایسا دروازے کھلے گا کہ آپ لوگ خود حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ پاک جو بڑا ہی مہربان ہے، اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ جب ہم پر برے دن آتے ہیں تو ہم خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، مسجد میں مصلی پر پڑے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہمارے حالات تبدیل ہوتے ہیں، جیسے ہی ہم پر اچھا وقت آتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، پھر پیسے سے اپنے اچھے حالات کا لطف اٹھاتے ہیں، لیکن ہم اس ذات کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھو جو لوگ جتنا زیادہ شکر ادا کرتے ہیں، اللہ پاک اتنا ان کو عطا کرتا رہتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، یاد رکھو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کر دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو اگر تم زمین میں جتنے لوگ ہیں ناشکرے ہو جاؤ تو بے شک اللہ بے پرواہ خوبیوں والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے بنی اسرائیل یاد رکھو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم اپنی نجات اور دشمن کی ہلاکت نعمت پر میرا شکر ادا کرو گے اور سہل ایمان و عمل پر ثابت قدم رہو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کر دوں گا، اور اگر تم کفر و معصیت کے ذریعے میری نعمت کی ناشکری کرو گے تو میں تمہیں سخت عذاب۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں پھر ان کو نہ ختم ہونے والی دولت ملتی ہے، اور اگر تم میری نعمت کی ناشکری کرو گے تو میں تمہیں سخت عذاب دوں گا۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں پھر ان کو نہ ختم ہونے والی دولت ملتی ہے، اور اگر تم میری نعمت کی ناشکری کرو گے تو میں تمہیں سخت عذاب دوں گا۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں پھر ان کو نہ ختم ہونے والی دولت ملتی ہے، ایسی ایسی خوشی جو کبھی ختم نہیں ہوتی، یعنی کہ ان کی آنے والی نسلوں سے بھی وہ دولت ختم نہیں ہوتی۔ اللہ ان کو وہ دولت عطا کرتا ہے اور عزت عطا کرتا ہے جس کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ ناظرین، اللہ پاک سے جب بھی کچھ مانگو تو عزت والا، برکت والا، سکون والا رزق مانگا کرو۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس بے شمار دولت آ جاتی ہے، لاکھوں کروڑوں کا مالک بن جاتا ہے، اور جو ہزاروں والا ہوتا ہے وہ لاکھوں میں چلا جاتا ہے، لاکھوں والا کروڑوں میں چلا جاتا ہے، لیکن ان کی دولت میں برکت نہیں ہوتی، ان کی دولت میں عزت نہیں ہوتی۔ دولت ایسی جگہوں پر خرچ ہو جاتی ہے کہ پھر اس دولت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹروں کی نظر ہو جاتی ہے، حادثات کی نظر ہو جاتی ہے، بیماری کی، اور گھر میں کوئی مصیبت پریشانی آ جاتی ہے۔ تو ناظرین، جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو برکت والا، سکون والا رزق مانگو، ایسا رزق مانگو جس کے بعد غربت، تنگ دستی نہ ہو۔ ناظرین، اس کے علاوہ اس خاص دولت والے وظیفے میں ارجنٹ پیسوں کی خاص دعائیں بھی بتانے جا رہا ہوں۔ آج ہی 5 کروڑ کے لیے 5 دعائیں، ایک خاص تحفہ آپ کے پیش نظر کر رہا ہوں۔ نمبر 1، لا حول ولا قوت الا باللہ،
7 مرتبہ، نمبر 2 سبحان اللہ 12 مرتبہ، نمبر 3 لا الہ الا رب العرش العظیم یہ 22 مرتبہ، نمبر 4 ان اللہ هو الغنی الحمید، نمبر 5 الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس یہ 12 مرتبہ۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں تو آپ نے کرنا اس طرح سے ہے کہ رات کو جب آپ سونے کے لیے بستر پر جاتے ہیں سب سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے، باوضو حالت میں یہ وظیفہ، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ یہ پڑھ لینا ہے۔ آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 7 بار پڑھ کے اللہ سے دعا کر کے درود پاک پڑھ کر سو جانا ہے اور کسی سے بات نہیں کرنی۔ اس عمل کی برکت کا اندازہ اس لگایا جا سکتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور رزق کی تنگی کے بارے میں بتاتے ہوئے عرض کی کہ دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو فرشتوں کی تسبیح ہے اور جس کی برکت سے روزے دی جاتی ہے؟ طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہہ کر سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، دنیا تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر آئے گی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے اور پھر کچھ دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی کہ میں حیران ہوں کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ تو ناظرین معلوم ہوا کہ اس عمل کی کتنی برکت ہے۔ آپ لوگ اس عمل کو روزانہ کر سکتے ہیں تو روزانہ کر لیں اور روزانہ نہیں کر سکتے تو جس دن آپ کو وقت ملے آپ کرنا، اور اس خاص وظیفے کے اندر اولاد نرینہ اور ارجنٹ پیسوں کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ بھی شامل ہے، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے، باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکل کو ختم کر دے گا اور رزق کے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس وظیفے سے جو تنگی ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی، قرض ہوگا، اس وظیفے کے کرنے کے فوراً بعد ہی انشاءاللہ سب مصائب حل ہو جائیں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے جتنا بھی قرض ہوگا وہ قرض ادا ہو جائے گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے اللہ، اے میرے غفور الرحیم، اللہ پاک ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے خوب دینا آتا ہے، میرے اللہ ہمیں عطا کر دے، آمین۔ ناظرین میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ باکس میں شیئر